اور کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد، بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام۔ اور اصل کلام مصرع شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا کہ سجدہ کروں تجھے تو کافر کہیں گے لوگ، سجدہ کروں تجھے تو کافر کہیں گے لوگ، اٹھانا ہے سر حرام تجھے دیکھنے کے بعد، اٹھانا ہے سر حرام تجھے دیکھنے کے بعد، پیا آن بسو مورے نینن میں تو میں اکھیاں بند کر لوں، نہ دیکھوں کسی اور کو، نہ تو ہے دیکھنے دوں، اٹھانا ہے سر حرام۔ اور اتنی سی آرزو ہے تیرے طاہر فقیر کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ الہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، تمام کارکنان محبت مشن، تمام وابستگان محبت مشن، جناب پیر مستوار کلندر صاحب، جناب محترم اجاسم شریف صاحب MP ممبر پنجاب اسمبلی، جناب محترم بشارت چھٹا صاحب، اور تمام ناظمین محبت مشن جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے، ان تمام احباب کو آج کی محفل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ محفل انشاءاللہ ہر 3 ماہ بعد اسی پلیٹ فارم پر، محبت مشن کے پلیٹ فارم پر ہوا کرے گی۔ محبت مشن اللہ پاک کا، جب اللہ پاک نے اس کائنات میں کوئی چیز نہیں مارد وجود میں لائے تھے، اللہ پاک خود تھے اور کوئی کائنات میں چیز نہیں تھی، فقط اللہ پاک موجود تھا، اور اللہ پاک نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا، اور جب اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور اپنے محبوب کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور جب اپنے محبوب کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور اپنے محبوب کی خود ہی محبت میں وابستہ ہو گیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جب اللہ اور اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہو گئی، اور اپنے محبوب سے محبت کے بعد اللہ کا جو اپنے محبوب سے سب سے پہلا تعلق بنا، جو سب سے پہلا ربط بنا، وہ ربط تھا محبت
کا. اس طرح پتہ چلا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے مارز وجود میں آنے والی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ محبت تھی. اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اللہ اور اللہ کو اپنے محبوب کے درمیان تھا. اور جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر، تو اس دن اللہ پاک نے مشن کا آغاز کر دیا تھا. اور تمام انبیاء، تمام رسول، تمام نبی اسی مشن کے تحت اس پوری کائنات کو اسی تحت بنا دیا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر. یہ وہ مشن تھا جو اللہ پاک نے آغاز کیا. اور اس طرح پتا چلا سب سے پہلے کائنات میں اللہ پاک کی ذات، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری چیز اس کائنات کے اندر مارز وجود میں آنے والی وہ محبت مشن تھا. اسی محبت مشن کے تحت انبیاء کرام آئے، رسول آئے، رسولوں کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا. اور نبوت کا دروازہ ختم ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا میرے علم کے دو وارثین ہیں، ایک علماء کرام اور ایک اولیاء اللہ. علماء کرام میرے ذاتی شریعت کے وارثین ہیں، اور اولیاء اللہ میرے نور روحانیت کے وارثین ہیں. وہ نور روحانیت، وہ تصوف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے چلا. ہم لوگوں نے اکثر یہ واقعہ پڑھا کہ مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا کون؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں عائشہ. سرکار پوچھتے ہیں کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ وہ فرماتی ہیں کہ بنت ابی بکر. سرکار فرماتے ہیں کہ کون ابو بکر؟ تو وہ فرماتی ہے کہ بن ابو قحافہ. ان کا کون ابو قحافہ؟ اس میں بھائی صاحب محسوس کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہیں. اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوا، اور ان لوگوں کے لیے یہاں پر ایک جواب دیا گیا جو لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ تصوف کا تو لفظ ہی اسلام کے اندر نہیں ہے. وہ کون سی کیفیت تھی، وہ کون سی بات تھی جب سرکار کے پاس مائی صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا؟ وہ کون سی فرض عبادت رات کے اس آخری پہر فرما رہے تھے سرکار کہ وہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مان عائشہ. پتہ چلا یہ تصوف اولیاء اللہ سے نہیں، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا ہوا ہے. اسی طرح ایک دفعہ اولیاء اللہ نے اس کائنات میں آ کر کیا ہے؟ اولیاء اللہ نے انسان کو اس کی پہچان کروائی ہے، اس معاشرے کے اندر محبت کو تقسیم کیا ہے، محبت بانٹی ہے. اولیاء اللہ کرتے کیا ہیں؟ ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں اور آپ بھی اللہ اللہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مزارات پر جا کر ملتا کیا ہے؟ ایک بالکل سمپل اور سادہ سا جواب کہ جب ہم مزارات پر جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی قرآن شریف کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نوافل میں موجود ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، تو پتہ یہ چلا اولیاء اللہ کا فیضان، برکت، کرامات سب اپنی جگہ پر. لیکن جب اولیاء اللہ کا جو وجود اقدس وہاں پر موجود ہے، اس کا یہ فیضان ہے کہ ان کی درگاہ پر جو جاتا ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. آپ تمام اب آپ پلیز 2 منٹ بیٹھ جائیں، بات سنیں پھر ملاقات کیجیے گا. یہیں بیٹھ جائیں سب یہیں بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس سے پتا چلا کہ اولیاء اللہ کا ایک چھوٹا سا فیضان، میں سے کہوں گا کم سے کم فیضان یہ ہے کہ وہ عمارت جہاں پر تعمیر کر دی جاتی ہے، جس رقبے پر وہ تعمیر کر دی جاتی ہے، آنے والی قیامت تک وہ ولی اللہ وہاں پر موجود رہے گا، اور اس کے پاس آنے والا ایک ایک شخص اللہ اللہ کرتا رہے گا اور وہاں سے سبق لے کر لوگوں سے اللہ اللہ کرواتا رہے گا. یہ اولیاء اللہ کا سب سے چھوٹا فیضان ان اولیاء اللہ سے جو ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں ہے. ہم بھی تصوف کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس محبت مشن کے پلیٹ فارم کے اوپر سے محبت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ محبت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام کرنے کی کوشش کی، تمام انبیاء اسی سلسلے میں آئے اور سرکار کی اس دعوت کو تمام اولیاء نے مانا اور تمام اولیاء نے تقسیم کرنے کی کوشش کی.
ہم انتہائی مشکور ہیں جناب پیر مستوار کلندر صاحب کے، جنہوں نے اپنی انتہائی قیمتی زندگی میں سے انتہائی قیمتی لمحات ہمیں دیے، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ میں پچھلے 1 ماہ سے پیر صاحب کے ساتھ مختلف دورہ جات پر جا رہا ہوں، ان کی کیفیات، ان کے معاملات نظر سے گزر رہے ہیں۔ ایک عام انسان اتنا سفر کر کر اتنا حشاش بشاش اس وقت محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ وہ فیضان ہے جو اپنے نانا پاک سے لے کر ہم امتیوں کے درمیان یہ تقسیم کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بات، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھئی آپ روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کوئی 12 13 14 یا 15 یا 16 یا 20 میکسیمم، یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ اتنے فاصلے پر آپ کے پاس کھڑے کہ 20 بندے درمیان میں سرکار پاس ہوں گے تو کیسا عالم ہوگا آپ بتائیں؟ کیسے 10-20 لوگ ہیں سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ یہاں پر کھڑے اور سرکار کی زیارت کر رہے، کیسا عالم ہوگا؟ ایک دفعہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کیسا عالم ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے صبحان کیا بات ہے، تم کیوں مغموم ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب روز محشر کا عالم ہوگا، لوگ ہوں گے اتنے جلیل القدر انبیاء ہوں گے، پھر آپ کی امت کے اولیاء ہوں گے، جلیل القدر صحابہ ہوں گے، ہم جیسے گناہ گار لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا، صبحان جس کو جس سے محبت ہوگی روز محشر وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ بات واقعی سبحان اللہ کرنے والی ہے، یہ بات بڑے لوگوں سے ہم لوگوں نے سنی ہے، لیکن اس کے اندر خاص پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ یہ بات تو بے شمار دفعہ سن چکے ہیں نا۔ خاص پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روز محشر کوئی رشتہ نہیں پہچانا جائے گا، باپ کو بیٹے کی پہچان نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی پہچان نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، وہاں پر کوئی رشتہ نہیں پہچانا جائے گا۔ اگر وہاں پر کوئی رشتہ پہچانا جائے گا تو وہ فقط محبت کا رشتہ پہچانا جائے گا، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ روز محشر اس کے ساتھ ہوگا، یہ وہ محبت کا رشتہ ہے۔ تو جب ہمیں اپنے پیر و مرشد سے محبت ہوگی تو ان کو اپنے پیر و مرشد سے محبت ہوگی، انہیں اپنے پیر و مرشد سے محبت ہوگی۔ اس طرح کرتے کرتے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً 20-25 راستوں کے بعد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوگا۔ یہ فیضان ہے محبت کا اپنے پیر و مرشد سے کرنے کا۔ اور پیر و مرشد کیا فرماتے